الرحمن الرحیم. نماز کے بارے میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، یا جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے بہرحال. دیکھیں، نماز کے بارے میں بڑی رائے پائی جاتی ہیں کہ نماز کیوں پڑھنی ہے. مطلب آپ کسی سے پوچھیں گے، کسی عالم سے یا کسی بزرگ سے یا اپنے دوست سے، کسی ٹیچر سے کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو آفر نماز، تو میں ود ڈیو رسپیکٹ یعنی وہ تمام جواب ملیں گے سوائے وہ جو قرآن میں ذکر ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کا پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ نماز کیوں پڑھنی ہے. یہ وہی سورہ طٰہٰ ہے، بڑی بریلینٹ سورہ 20th، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے. بڑی خوبصورت ہے، آپ کبھی اس کا ترجمہ پڑھیے. ویری انٹرسٹنگ پورا ایک اکاؤنٹ ہے کہ کیسے یہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کیا کیا باتیں ہوئیں فرعون کے ساتھ. اس میں دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے، یہ بالکل 14th آیت ہے سورہ طٰہٰ کی شروع کی، تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا یا رسول بنایا تو اللہ نے ان کو ایک ہدایت دی. تو بڑی بریلینٹ آیت ہے. آپ دیکھیں اس ایک آیت میں یعنی پوری ہماری وجود کا اللہ نے سمو دیا ہے. پورا وجود جو اس کارخانہ جو بنا ہے اس کائنات کا، ہماری تخلیق کا، اس کا پورا جو روڈ میپ ہے وہ ایک آیت میں اللہ نے سمو دی. اتنی بریلینٹ آیت ہے. دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری. یعنی میں آپ سے عرض کروں، میں حیران ہوتا ہوں قرآن پہ کہ لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں یا پتہ نہیں کیا کچھ، انسان کو الفاظ چاہیے اپنی بات کرنے کے لیے. اللہ اپنی بات، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں قرآن میں آدھی آیت، ایک آیت یا حد 2 آیات میں وہ پوری کہانی اللہ بتا دیتا ہے جس پہ ہماری ایک عمارت بنی ہوتی ہے معاشرے کی. وہ ساری عمارت ڈھہ جاتی ہے. اللہ کی بات بالکل کلیئر کٹ آتی ہے. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھیو. یعنی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نماز کیوں پڑھنی ہے. ایک ہی وجہ ہے. اللہ کہتا ہے اسٹیبلش پریئرز فار مائی ریممبرنس، دیٹس اٹ. میری یاد کے لیے نماز پڑھیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی اس میں یوگا ہے اور آپ کا کھانا ہضم ہوتا ہے اور آپ سر رکھتے ہیں زمین پہ، پتہ نہیں سارا بلڈ یہاں آتا ہے، تو اٹس ویری ہیلدی. نماز اس کے لیے بھارا نہیں ہے، اس کے لیے یوگا ہے. آپ یوگا کیجئے، جو مرضی کیجئے، اس کے لیے ایکسرسائز کریں، واک کریں. نماز تو سیدھی سادہ اس کا مقصد ہے کہ اللہ کہتا ہے آپ میری یاد کے لیے نماز پڑھیے. کس چیز کی یاد؟ اس کی یاد دہانی، ایک اللہ کی عبادت، آخرت کی یاد دہانی. سب سے بڑی بات دیکھیں، میں نے میرے بڑے کلپس ہیں اس پہ، قرآن کا ایک ہی موضوع ہے آخرت کی یاد دہانی. نماز کیا چیز ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورت ملاتے ہیں، وہ قرآن ہے نا. تو قرآن کیا چیز ہے؟ یاد دہانی آخرت کی. تو ہمیں اللہ پاک 5 times a day اس بیوٹیفل جو گلیمرس گلٹرنگ لائف ہے، ہمارا ایک ٹانکا اللہ کے ساتھ فٹ رہتا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ. اور اگر تہجد کا آپ کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ اللہ ہے، ہم نے جان دینی ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، فحش حرکت کر رہا ہوں، شراب پینے لگا ہوں، یاد دہانی ہو رہی ہے کہ نہیں یار دیز تھنگز اللہ نے منع کیا ہوا ہے. صرف یہ وجہ ہے. اب دیکھیں اس کے، میں آپ کو یہ ہے صرف اس کا جو ایکچولی جو آیت اتنی ہے اس کا ٹکڑا نماز کا، وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِ، نماز قائم کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بس اتنا ٹکڑا بیسیکلی میں نے آپ کو پریزنٹ کرنا تھا. تو پھر ہمیں نماز اس لیے پڑھنی چاہیے اللہ کی یاد کرنے کے لیے. اس کی آگے جو آیت ہے نا وہ میں آپ سے لنک کرنا چاہتا ہوں تاکہ پوری بات آپ کے سامنے آ جائے. یہ دیکھیے پوری آیت اس طرح ہے،
دیکھیں یاد دہانی ہے نا، تو ساتھ اللہ نے قیامت کو اس کے ساتھ لنک کیا ہے. آیت ایسی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور پورے کائنات کا جو ہمارا روڈ میپ کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے. اس کا حق یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے. تو ہر نبی، جب کوئی شخص نبی اللہ بناتے تھے جن کو، یا رسول بناتے تھے، تو سب سے پہلے یہ حکم دیتے تھے ان کو، میری عبادت کرو، میں ایک ہوں، میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو. اس کا بڑا اچھا ایک پہلو ہے سورہ البقرہ کا آخری رکوع، بلکہ 285 آیت ہے اس کا، 286 آیات ہیں. وہ شروع ہوتی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. دیکھیے اس میں ہے کہ سب سے پہلے رسول ایمان لایا جو اس پر نازل ہوا. وہ ہماری طرح نہیں ہوتے رسول کہ خود دوسروں کا نصیحت، خود میاں فصیحت، میں نصیحت کروں جھوٹ نہ بولو، بچے کو خود جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں، پہلے رسول ایمان لاتا ہے. تو یہ بالکل وہ بات ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. آگے دیکھیں، بے شک قیامت شدنی ہے، یہ ہے وہ بات. قیامت آنی وہ برحق ہے. میں اس کو چھپائے ہی رکھوں گا، میں نہیں بتاؤں گا کس دن آنی ہے، تاکہ ہر جان کو اس کی عمل کا بدلہ دیا جائے. یہ وجہ ہے. اب دیکھیں آگے اللہ کیا فرما رہے، تو نماز سے تمہیں وہ شخص غافل نہ کرنے پائے. نماز سے تمہیں وہ شخص غافل نہ کرنے پائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے کہ تم ہلاک ہو کر رہ جاؤ. یعنی ایسے شخص سے اثر نہ لے لینا جو اپنی خواہشات پر زندگی گزار رہا ہے، جو نہ نماز کے لیے ٹائم ہے، نہ روزے کے لیے، نہ اللہ کے لیے، نہ قرآن کے لیے. وہ بحث کرتا رہتا ہے، وہ شک میں پڑا رہتا ہے. always having discussions. یار اللہ why did Allah does this؟ یہ کیا وجہ ہے؟ نماز کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ آپ لوگ بھوکے مرے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ہر چیز کا ایک بہرحال آؤٹ آف پرسپیکٹو جب بات ہو تو اللہ نے وارن کر دی ہے. یعنی اگر نماز اور یاد آخرت سے غافل ہوئی تو سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہو جائے گا. یہی چیزیں ساری دین کی حفاظت کرنے اور شیطان کی فتنوں سے امان میں رکھنے والی ہیں. شیطان ہے نا ہمارا دشمن. کیا چیز ہے کیا وہ ویپن ہے ہمارے پاس جس سے ہم شیطان کو پرے رکھ سکتے ہیں؟ وہ نماز ہے. 5 ٹائمز جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، یاد دہانی آخرت کی، تو شیطان پھر دور ہی رہنا چاہیے میرے خیال میں. ایسے تو نماز بہرحال پڑھنی اللہ کی یاد کے لیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.